الم تر الی الذین یزعمون، اور کیا تو نے نہیں دیکھا انہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے جائیں طاغوت کی طرف. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اہم واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک منافق تھا، اس کا کوئی مسئلہ تھا کسی یہودی کے ساتھ. اب کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے اور یہودی حق پر ہے، تو جب آپس میں ان کا جو ہے وہ ان کی لڑائی ہوئی تو یہودی کہہ رہا تھا کہ جا کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، چلیں وہ اب فیصلہ کر دیں گے. تو یہ منافق اس کو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، تمہارے سردار کے پاس چلتے ہیں. تو یہ یعنی ظاہری بات ہے خبث باطن تھا. تو اب جب خیر اس کی نہیں چلی اور وہ بات چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. ظاہری بات ہے کہ وہ یہودی کا حق تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ غلطی پر تو جو ہے مسلمان جو ہے یہ منافق یہی ہے. تو اس کے بعد بھی اس نے کوئی تسلیم نہیں کیا اسے، اور خیر چلا گیا پھر عمر بن الخطاب کے پاس، اور عمر بن الخطاب سے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فیصلہ کیا، آپ دیکھ لیں اس کو. عمر بن الخطاب کے پاس تو پھر اس نے غلطی کی، جا کے وہ اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس کی گردن اڑا دی. اب اس پہ جو اس کے خاندان والے لوگ تھے وہ تو بڑے جناب انہوں نے وویلا کیا کہ یہ عمر بن الخطاب نے جو ہے وہ گردن اڑا دی پکڑ کے. ہم تو صرف ان کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ذرا یہ بات سمجھا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اس طرح کی انہوں نے بات گول مول کی. تو اس پہ پھر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ ان کے باطن میں کیا تھا. وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے جائیں طاغوت کی طرف. وہی مجھے کہہ رہا تھا نا کہ چلتے ہیں کعب بن اشرف کی طرف. ٹھیک ہے، حالانکہ اسے تو کہنا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ انکار کریں اس طاغوت کا. ویرید الشیطان، وہ چاہتا ہے شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ وہ بھٹکا کر ڈال دے انہیں بہت دور کی گمراہی میں. واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ، جب بھی کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وإلی الرسول، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ. رأیت المنافقین، تو یہ منافقین کہتے ہیں یصدون عنک صدودا، وہ کتراتے ہیں آپ سے رخ پھیرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے منافقین کو تو کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے رخ پھیر لیتے ہیں اور کتراتے ہیں آپ کی طرف آنے سے. فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، تو کیا حل ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کو مصیبت، جیسا کہ وہ پہنچی مصیبت، وہ بندہ مارا گیا ان کا، بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو ثم جاؤک، پھر انہوں سے وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، دیکھیے جی ہمارا تو مقصد صرف بھلائی اور بھلائی کا تھا، وہ موافقت کا تھا. ہم تو آئے تھے عمر بن الخطاب کے پاس کہ آپ ہمیں سمجھا دیں. انہوں نے جناب گردن اڑا دی پکڑ کے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے دلوں میں تھی. بعد فاعرض عنہم، تو بس آپ اعراض کیجیے ان سے. وعظہم، بس ان کو نصیحت کیجیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیں ان سے کوئی ایسی بات جو دل میں اترنے والی ہو. منافقین کو اچھا واعظ کرے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نہیں بھیجا کوئی بھی رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. رسول کی تو اطاعت لازمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہم جو ہے وہ روگردانی کریں یا اس کی بات کو تسلیم نہ کریں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصول دے رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر بے شک انہوں نے جب ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، جاؤک، وہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاستغفر اللہ، اور پھر بخشش مانگتے اللہ سے. واستغفر لهم الرسول، تو رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگتے. لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو پاتے بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. فلا وربک لا یؤمنون، تو پس نہیں، قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا ورب، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ منصف نہ مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں کے درمیان، اپنے جھگڑوں کے اوپر اگر وہ منصف آپ کو نہیں مان لیتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر نہ پائیں اپنی جیوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. ایک تو یہ کہ آپ کو منصف بنانا ہے، اور دوسرا جو فیصلہ کرتے ہیں وہ دل و جان سے تسلیم کرنا ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ مومن نہیں ہو سکتے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور یہ حالت ہونی چاہیے کہ تسلیم اور رضا کی، کہ اس طرح تسلیم کرے جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور کون سی یہ شریعت میں میں نے کو بڑے مشکل احکامات دے دیے ہیں، اور کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر کو مشکل فیصلے کر رہے ہیں جو ان کو ماننے مشکل ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو، کوئی ایسا تو حکم انہوں نے نہیں دیا نا کہ جو ان کے لیے جس کے لیے جو ہے یہ اس طرح کی روش ہے ان کی کہ اس کو مان نہیں رہے ہیں.
جتنے بھی احکامات ہیں وہ بڑے سمجھ لیں کہ ہماری وسعت کے مطابق ہی رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ نماز کو دیکھ لیں، 5 وقت کی نمازیں، ہمارے اوقات کار جو ہیں ان کو دیکھ کے یہ سب بندوبست رکھا گیا ہے۔ روزے دیکھ لیں رمضان کے، اس میں سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، رات میں قیام اللیل بھی ہے، لیکن وہ بھی ساری رات نہیں ہے، کہ وہ بھی فرض نہیں عام حالات میں، یہاں پہ بھی سنت ہے جو آپ نے کرنی ہے۔ اور فرائض بھی اگر آپ نوٹ کر لیں تو وہ ایسے ہیں کہ کوئی اتنے مشکل نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ ہے کہ انسان اس پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی روش ہے اس کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ حکم دے دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، پھر کیا کرتے تم؟ اخرجوا من دیارکم، یعنی نکل جاؤ اپنے گھروں سے، بس حکم آ گیا جی اللہ کا، نکل جاؤ اپنے گھروں سے، اب گھر میں کوئی نہیں رہے گا، تو پھر کیا کرتے تم لوگ؟ ٹھیک ہے، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو تم میں سے پھر اکثریت جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے نہ مان سکتی، اس پہ نہیں چل سکتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، تو اگر بے شک وہ کرتے ایسا انہیں نصیحت کی جاتی ہے جس کی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر تو وہ اللہ کی طرف سے پاتے بہت ہی عظیم اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم ہدایت دیتے ہیں انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو اگر وہ اس طرح کی روش پہ چلتے تو ہم ان کو یہ سب کچھ بھی عطا کرتے، لیکن ابھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر ظاہری بات ہے کہ جو وعیدیں ہیں پھر ان کے لیے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے انعام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر، اور من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، ٹھیک یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ صدیقین، صدیق اسے کہتے ہیں جو حق کی جو ہے گواہی دینے والا، ٹھیک ہے، جو ہر آن جو ہے وہ حق کی گواہی دیتا ہے، جس کا قلب بھی سلیم ہے اور جس کی عقل بھی سلیم ہے، اور وہ جب بھی اس کا سامنے حق آتا ہے فوراً جو ہے اس پہ لبیک کہتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے۔ ایسے شخص جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک، اور شہداء وہ ہوتے ہیں جو ہر آن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سمجھ لیں کہ دین کے اوپر گواہی دیتے ہیں، اس کی سچائی پر گواہی ان کا کردار بھی ہوتا ہے، اور ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں، ان کے اقوال بھی ہوتے ہیں۔ اور صالحین وہ ہیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ پر اس میں بہت سی پھر ڈیٹیلز ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے، کریکٹر پروفائلز ہیں بیسیکلی یہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں صدیقین میں آپ ابو صدیق کو دیکھ لیں، شہداء میں آپ عمر بن خطاب جیسے لوگوں کو دیکھ لیں، صالحین میں آپ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں عثمان غنی جیسے لوگوں کو دیکھ لیں، اور ابو ذر غفاری جیسے لوگوں کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا۔